سب سے پہلا نقطہ یا سب سے پہلا مسئلہ جو آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے فرق کا مادہ یا فرق کا جو سبجیکٹ ہے اس کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے، اس کے اہداف کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں، کیوں ہم فرق کا مادہ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا ہدف یا سب سے پہلا مقصد فرق کے پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ سورہ انعام کی آیت نمبر 55 ہے۔ آپ علماء ہیں، یہ بات سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی اقوام کی جو غلطیاں تھیں، گمراہیاں تھیں، ان تمام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین تک سب کا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ ان کی باتیں کیا تھیں، ان کی غلطیاں کیا تھیں، ان کی دلیلیں کیا تھیں، سب اللہ نے ذکر کی، ان کا رد کیا۔ اللہ نے اس کا مقصد بتایا کہ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ مجرموں کے راستے کی پہچان مومنوں کو ہونی چاہیے، گمراہ لوگوں کے راستے کی پہچان مومنوں کو ہونی چاہیے۔ اور یہ بات قریب قریب وہی ہے جو عربی زبان میں کہی جاتی ہے وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ حق کی معرفت اس وقت مکمل ہوتی ہے جب حق کے بالمقابل پائے جانے والے باطل کو بھی آپ پہچانیں۔ حق کی معرفت آپ کو حاصل ہوگی لیکن اس کے بالمقابل جو گمراہی ہے اگر اس کی بھی پہچان آپ کو ہو پوری، تب پھر آپ کی حق کی جو معرفت ہوتی ہے وہ منضبط ہوتی ہے، زیادہ گہری ہوتی ہے اور محفوظ بھی ہوتی ہے۔ محفوظ بھی اس ناحیے سے ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کہاں جا کے حق کی حد ختم ہوتی ہے، باطل کی حدود کہاں سے شروع ہوتی ہیں، گمراہی کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس کی پہچان مکمل آدمی کو اس وقت ملتی ہے جب آدمی حق کے ساتھ باطل کو جانتا ہو، توحید کی معرفت کے ساتھ شرک کو جانتا ہو، سنت کے ضابطے کے ساتھ بدعت کا ضابطہ جانتا ہو۔ یہی بنیادی مقصد اور پہلا مقصد ہے فرق کے پڑھنے کا کہ اس میں سب سے پہلے مجرموں کا راستہ یا گمراہوں کے راستے کا پتہ چلتا ہے جس سے ہمارے اپنے دین کی حفاظت کا راستہ شروع ہوتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ انما تنقض عرى الاسلام عروة عروة اذا نشأ في الاسلام من لا يعرف الجاہلیہ کہ اسلام کو ہم اگر ایک زنجیر سمجھیں تو یہ زنجیر ایک ایک کڑا بن کر بکھرتی جائے گی، ٹوٹتی جائے گی، زنجیر چھوٹی ہوتی چلی جائے گی۔ کب؟ جب اسلام میں ایسے لوگ پروان چڑھنے لگیں جو جاہلیت کو نہ پہچانتے ہو۔ حضرت عمر کی اس بات کا مصداق آپ صحابہ کو دیکھیے، صحابہ کے اندر کبھی کوئی بدعت در نہیں آئی۔ صحابہ کے اندر فقہی مسائل کے سمجھنے میں جو کہ اس کے اسباب جیسے ہم آئیں گے اللہ نے فطری طور پہ رکھے ہیں، فقہی مسائل میں اختلاف ہوا ضرور ہے لیکن بدعت صحابہ کے درمیان وجود میں نہیں آئی۔ یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی بات کی عملی تصویر ہے کہ انما تنقض عرى الاسلام عروة عروة اذا نشأ في الاسلام من لا يعرف الجاہلیہ کہ اسلام اگر ایک زنجیر ہے تو یہ زنجیر ایک ایک حلقہ کر کے بکھر جائے گی جب اسلام میں ایسے لوگ پروان چڑھے جو جاہلیت کو نہ پہچانتے۔ تو بات وہی ہے کہ پہلا مقصد اس مادے کو پڑھنے کا یہی ہے کہ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ہمیں جو ہے حق کے ساتھ باطل کی اور سنت کے ساتھ بدعت کی معرفت حاصل ہو تاکہ ہم سنت کے دائرے میں رہیں، غلطی سے بھی بدعت کے دائرے میں یا گمراہی کے دائرے میں قدم رہ رکھیں۔ یہ پہلا مقصد ہے۔